بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے بیان کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس نے ہزاروں لوگوں کو رلا دیا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد پہلی مرتبہ ان کے صاحبزادے مولانا انیس احمد صاحب سامنے آئے اور انہوں نے ایسی باتیں بتائی جنہیں سن کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی شہادت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ کیا واقعی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی جدائی کا احساس ہو گیا تھا؟ محترم سامعین، 1991 کے حج میں مانگی گئی ایک دعا کیسے 2026 میں پوری ہوئی، اور آخر حکومت سے ایسا کیا مطالبہ کیا گیا جس نے سب کو چونکا دیا؟ محترم سامعین، آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہر جملہ ایک نئی حیرت اپنے اندر چھپایا ہوا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا انیس احمد صاحب نے اپنے بیان میں ایک نہایت جذباتی اور حیران کن واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ شہادت سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا کہ فتح الملہم شرح صحیح مسلم لے آؤ۔ یہ وہ عظیم شرح ہے جسے اکابر علماء نے علمی دنیا کا خزانہ قرار دیا ہے۔ مولانا انیس احمد صاحب فرماتے ہیں کہ والد محترم نے مجھے اس کتاب کا مقدمہ پڑھایا اور پھر فرمایا آگے خود مطالعہ بھی کرنا اور پڑھانا بھی۔ محترم سامعین، یہ الفاظ صرف ایک نصیحت نہیں تھے بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک عظیم استاد اپنی ذمہ داری اگلی نسل کے سپرد کر رہا ہو۔ کیا حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے وقت رخصت کا احساس ہو چکا تھا؟ یہ سوال آج ہزاروں شاگردوں اور چاہنے والوں کے دل میں گردش کر رہا ہے۔ محترم سامعین، مولانا انیس احمد صاحب نے اپنے بیان میں ایک اور حیران کن انکشاف بھی کیا۔ انہوں نے بتایا کہ 1991 میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے سسر اور عظیم شخصیت اور عالم دین حضرت مولانا حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج پر گئے۔ عرفات کا میدان، دعاؤں کی گڑیا، آنسوؤں سے بری وہ ساعتیں۔ مولانا انیس احمد صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگ رہے تھے اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب پیچھے آمین کہہ رہے تھے۔ پھر اچانک دعا کے دوران وہ جذبات سے بھر گئے اور روتے ہوئے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ یہ الفاظ سن کر ہر شخص خاموش ہو گیا۔ مولانا انیس احمد صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دعا قبول فرمائی اور 2007 میں حضرت مولانا حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ شہید کر دیے گئے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے فرمایا میرے والد حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہی دعا 2026 میں قبول ہوئی۔ محترم سامعین، یہ جملہ سنتے ہی مجلس میں عجیب خاموشی چھا گئی۔ لوگ اشکبار ہو گئے اور ہر شخص یہی سوچنے لگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں کی دعائیں کس طرح قبول ہوتی ہے۔ محترم سامعین، قاتل آج تک بے نقاب نہ ہو سکے۔ مولانا انیس احمد صاحب نے اپنے بیان کے آخر میں حکومت وقت سے اہم مطالبہ بھی کیا۔ انہوں نے کہا نہ میرے نانا حضرت مولانا حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قاتلوں کا پتہ چل سکا اور نہ اب تک میرے والد مولانا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کیس میں کوئی واضح پیش رفت سامنے آئی ہے۔ یہ صرف ایک خاندان کا درد نہیں بلکہ پورے ملک کے دینی حلقوں کا سوال ہے۔ آخر علماء کو نشانہ بنانے والے کون ہیں؟ کیوں آج تک کئی اہم واقعات کے مجرم سامنے نہیں آ سکے؟ اور کب تک اہل علم اس خوف کے ماحول میں زندگی گزارتے رہیں گے؟ یہ سوالات آج ہر زبان پر ہے۔ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک استاد نہیں تھے، وہ ہزاروں طلباء کے محسن، علم حدیث کے خادم اور بے شمار لوگوں کے لیے روحانی سہارا تھے۔ ان کی شہادت نے ایک ایسا خلا پیدا کیا ہے جسے پر کرنا آسان نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کی درجات اللہ سبحانہ و تعالی بلند فرمائے اور امت کو ان جیسے مخلص علماء کا نعم البدل عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اگر آپ بھی حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں تو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور کمنٹس میں شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک دعائیہ کلمہ ضرور لکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔